مسلمانوں، ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہر بندہ یا تو افواج پر باتیں کر رہا ہے، زمانے پر باتیں کر رہا ہے، یا حکمرانوں پر باتیں کر رہا ہے۔ کبھی اس نے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا وہ سیاہ کار کتنا ہے، وہ گناہ گار کتنا ہے، وہ گناہوں کا پاپی کتنا ہے، گناہوں میں لت پت مس کتنا ہے، کہ اللہ کے احکامات کے مطابق وہ زندگی کو بسر کر رہا ہے کہ نہیں۔ وہ زمانہ کائنات کے اندر خدا کی حدوں کو کیسے توڑتا ہوا رواں دواں ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ کبھی اپنی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا، کبھی اس نے اپنے گریبان کی طرف جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ خطا کار کتنا ہے، وہ گناہ گار کتنا ہے، وہ سیاہ کار کتنا ہے، وہ بد کردار کتنا ہے۔ وہ زمانے میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا اخلاق کا انداز کیا ہے، کبھی اس نے غور و فکر نہیں کیا، کبھی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اب ہم لان تان افواج کو کرتے ہیں، ہم اب بات حکمرانوں کی کرتے ہیں۔ میرے نبی رحمت سرکار کے زبان حال سے جو بات نکل چکی ہے، جو گزر چکی ہے، وہ ہو کر رہے گی۔ قیامت کی صبح ہو جائے وہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے۔ کسی کی طرف نہ متوجہ ہوئیے، اپنے گریبان کی طرف جھانکیے، اپنے آپ کی طرف جھانکیے۔ تمہارا جھکنا خدا کی دربار میں دن میں کتنے مرتبہ ہے، تمہارا رب کی دربار میں آنا جانا کتنی مرتبہ ہے، خدا کے حضور تمہارے مانگنے کا انداز کیسا ہے، لب و لہجہ کیسے ہے۔ مانگنا تم پسند ہی نہیں کرتے، خدا کی دربار میں جھکنا پسند ہی نہیں کرتے۔ مساجد ویران ہیں اور بازاریں آباد ہیں، دنیا کائنات زمانے کے پیچھے پلٹ چکی ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، جب تمہارا دل دنیا کی طرف راغب ہو جائے گا، ہم تمہارے دلوں پر مہریں لگا دیں گے۔ وہ تمہارے دین سننے کے لیے، وقت نکالنے کے لیے تمہارے مزاج نہیں بنیں گے، تمہاری طبیعتیں نہیں بنیں گی، تمہاری عادت میں رچ مچ نہیں آئے گا۔ جب ہم اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں تو پھر رونا دھونا کس انداز کا ہے، کس بات کا ہے؟ پھر روتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آج بھی ہر بندہ مومن اللہ کے دربار میں جھک جائے، فریاد گو ہو جائے۔ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ پیار کرنے والا بھی ہے، فریاد کر سننے والا بھی ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ بندہ مومن ہو، رب کی دربار میں مانگے اور رب قبول نہ کرے، یہ بات ہو نہیں سکتی، یہ بات اس طرح بن نہیں سکتی۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کے عطا کرنے میں کبھی دیر نہیں ہے۔ جب بھی بندہ مومن دعائے کلمات اپنی زبان کو حرکت میں رکھتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، فریادی منادی ہوتی ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کے دربار میں ایک دفعہ آواز لگاتا ہے تو میرا خالق اسے 70 مرتبہ جواب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے، اے بندہ تو نے مجھے یاد کیا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، لے کیا لینے کے ارادہ رکھتا ہے۔ بس انسان جو غفلت کے اندھیروں میں پھنس چکا ہے، اس کے لیے اس کو نکلنا اس سے بہت دشواری ہے۔ آج آئیے میرے نبی رحمت سرکار کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے گجرے بے شمار لا تعداد میں پڑھنا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے ملک کی معیشت کیسے مضبوط ہوتی ہے۔ زمانہ کائنات کے اندر جو کوحرام برپا ہے، یہ کیسے خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہم نے جس طرف رخ کر لیا ہے، یہاں تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، یہاں تو گڑھے ہی گڑھے ہیں، یہاں تو پھر زمانہ جنجال میں پھنس جائے گا، نکل نہیں پائے گا۔ آئیے اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو بچائیے، رب رسول کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے۔ اسی میں بقا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ فلاح کی تجارت ہے، یہ منافع بخش تجارت ہے، اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ کوئی بھی تصور میں ہی نہیں رکھ سکتا، کوئی اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا جو میں کر رہا ہوں اس میں نقصان ہوگا، اس میں سراسر نقصان ہوگا۔ رب فرماتا ہے کہ جس طرف تو چل پڑا ہے تیری مزدوری وہ دیں یا نہ دیں۔ ہم جب بھی تو عبادت الہیہ میں مصروف ہو جاتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد میں رب کی دربار میں ہاتھ پھیلا لیتا ہے، ہم اسی ٹائم تیری اجرت تجھے لوٹا دیتے ہیں۔